زیادہ لیتا. کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنا دی. ان سے میرا ایک سوال ہے، جتنے کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا، ان میں سے جو بھی اپنے آپ کو عالم، فاضل، قابل، لائق، علامہ، فہامہ، دلائی لامہ جو مرضی سمجھتا ہو، سفید کاغذ پہ لکھ کر دے دے جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ لکھ دے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کیا جا سکتا نہیں. اگر یہ کوئی قانون دلیل ہے تو لکھ دے اور دستخط کر دے. لکھے. میں چیلنج کرتے ہوئے مجھے زمانہ ہو گیا، آج تک کوئی سامنے آیا، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر میلاد کے وقت اس کو پکارنے کا کیا مطلب؟ کیا صحابہ نے منایا؟ کتاب کا نام لکھو الدر المنظم. نسائی کی، طبرانی کی روایات کا نہیں سنا رہا، میں ان کی کتاب کا بتا رہا ہوں تاکہ یہ آگے سے بول نہ سکے. لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا شاہ عبد الحق محدث الہ آبادی، محدث دہلوی نہیں، محدث الہ آبادی. یہ دلائل الخیرات کے استاد، ان کو شیخ الدلائل کہتے ہیں. دلائل الخیرات جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ درود شریف کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ دلائل الخیرات اس کا نام ہے. درود شریف کی کتاب ہے. لکھنے والے امام جزولی. امام جزولی. کیوں لکھی کتاب؟ سنا دیتا ہوں بات آپ کو، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لو. یہ امام جزولی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، بستی کے قریب پہنچے، کنواں تھا وہاں، کنواں پانی چاہیے تھا وضو کے لیے. کنویں کے پاس آ کے دیکھا کہ اندر اترنے کے لیے سیڑھی نہیں ہے، کوئی رسی یا برتن بھی نہیں کہ پانی نکال سکیں. پانی نیچے، نہ سیڑھی، نہ برتن، نہ رسی. پریشان کہ میں پانی کس طرح لوں. سامنے کھڑکی میں سے ایک کم سن بچی دیکھ رہی تھی. کم سن تھی، چھوٹی عمر کی بچی تھی، وہ دیکھ رہی تھی. بابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی پانی لینا ہے، نہ کوئی برتن ہے نہ سیڑھی ہے، پانی بہت نیچے ہے. تو بابا جی ٹھہرو میں آتی ہوں. وہ بچی آئی. اس بچی نے آ کے کنویں میں تھوک دیا. کنویں میں، شرماؤ نہیں کہو، اپنی تھوک پھینکی، پانی اوپر آ گیا. بابا جی لے لو پانی. وہ پانی جو کنویں کی تہ میں تھا وہ ایک دم اوپر منہ پہ آ گیا. لے لو پانی. انہوں نے وضو کیا. وضو کر کے فرمایا بیٹی تیری تو عمر بہت کم ہے، تجھے اتنی شان ملی ہوئی ہے، تو نے تھوک پھینکا پانی اوپر آ گیا ہے، بیٹی یہ شان کیسے مل گئی؟ اس لڑکی نے کہا درود شریف کی برکت سے. درود شریف کی برکت سے. امام جزولی نے نیت کی کہ میں نے درود کی کتاب لکھنی ہے. انہوں نے درود شریف کی کتاب لکھی. لاکھوں کا وظیفہ ہے، روز پڑھتے. بڑی مشہور کتاب. اس کی ہفتے کے حساب سے منزلیں بنائی ہوئی ہیں، روز ایک منزل پڑھتے ہیں محبت والے. امام جزولی کی بات میں نے آپ کو سنائی نا. کیوں؟ یہ شیخ الدلائل جن کی میں بات سنا رہا ہوں یہ اسی کتاب کو پڑھاتے تھے، اس کے استاد تھے. ان کا لقب ہے شیخ الدلائل. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، علماء دیوبند کے استاد. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے میلاد شریف پر اعتراضات کے جواب میں. آج کی نہیں ہے، پرانی کتاب ہے. میں نے اس کے حوالے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں نقل کیے ہیں. تھانوی جگہ جگہ اس کتاب کا حوالہ دیتا ہے. مجتبائی دہلی سے چھپی ہے، پاکستان میں چھپی ہوئی ہے. اس کتاب میں 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ نے میلاد منایا. کتنی حدیثیں؟ ان کے لیے سنا رہا ہوں نا، ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے. کیا صحابہ نے منایا؟ تمہاری کتاب سے سنا رہا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے گھر والوں کو جمع کر کے میلاد منا رہے تھے. اس کتاب میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا ہو رہا ہے جی؟ حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی. میلاد منانے والوں تمہارے لیے. عامر انصاری نام ہے, ان کے گھر میں لوگ جمع تھے, صحابہ. دوسری حدیث, اور جمع ہو کے کہہ رہے تھے یہی دن ہے, یہی دن ہے, 12 ربیع الاول, یہی دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. فرمایا کیا کر رہے ہو حضور؟ آپ کی تشریف آوری کا دن ہے, آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی. 2 حدیثیں میں نے تمہاری کتاب سے سنا دی ہیں. اب بولو صحابہ مناتے تھے یا نہیں؟ لیکن میں پھر پہلی دلیل پر قائم ہوں. حدیثیں تو سنا دی تمہارے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے, لیکن میری اب بھی یہی بات ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ کوئی قانون یا دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے کسی طرح نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا, یہ لکھ کے دے دو. مرتے مر جاؤ گے, نہیں لکھو گے, کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں. تو پھر میلاد کے وقت اس کو کیوں رٹا لگاتے ہو؟ باقی وقتوں میں کیوں یاد نہیں آتا؟ صحابہ کے زمانے میں کیا کیا نہیں تھا, میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. قرآن شریف اس طرح تھا, رنگین کاغذوں پہ رنگین چھپا ہوا تھا. پوچھ رہا ہوں, زیر زبریں لگی ہوئی تھیں, رکوع لگے ہوئے تھے, ترجمے تھے, حاشیے, تشریح, شرح, تفسیر تھی اس طرح لکھی ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں. پڑھانے کے لیے اس طرح کو پیریڈ تھے, حدیث کی کتابیں اس طرح تھیں, ان میں باب لگے ہوئے تھے. کیا دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے؟ کیا سندیں دی جاتی تھیں؟ کیا ریلیاں نکالی جاتی تھیں؟ تمہارے مدرسوں میں جو نظام ہے اس طرح تھا؟ سیرت النبی کے جلسے ہوتے تھے؟ کیا حج کے سوا کوئی اجتماع ہوتا تھا؟ یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کیے. تم دین سمجھ کے کر رہے ہو. اس وقت تمہیں صحابہ یاد نہیں آتے. میں میلاد مناؤں تو تم باتیں کرتے ہو. سن لو, میرے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے, مگر میں سنی ہوں اور ایمان سے کہتا ہوں مجھے نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ, میں مناتا ہوں, منا رہا ہوں, انشاءاللہ ہم مناتے. ہمیں دلیل کی ضرورت. تم اپنی فکر کرو. ہمیں یقین ہے ہمارا میلاد منانا ہمارے کام آئے گا. آئی سمجھ میں؟ میں نے یہ تمام خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, میلاد مناتے ہوئے ہمیں نبی کی سیرت کو یاد رکھنا ہے. وہ کس لیے آئے ہمیں اس پیغام کو بھی یاد رکھنا, کیونکہ جس سے محبت ہو اس کا کہنا مانا جاتا ہے. تو میلاد منانا, سیرت شکل کو, حالت کو کہتے ہیں. سیرت منانے کی چیز نہیں, سیرت اپنائی جاتی ہے, میلاد منایا جاتا ہے. تو یہ سیرت مناتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا سیرت منائی نہیں جاتی, سیرت حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں, ہم اخلاق بیان کرتے ہیں, ان کی تعلیمات بیان کرتے ہیں, ان پہ عمل کرنا چاہیے. اب نبی سے محبت کا تو میں دعویٰ کروں, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤں, ٹوپی نہ پہنوں, داڑھی نہ رکھوں, نماز نہ پڑھوں, حضور کا ادب نہ کروں, برائی نہ چھوڑوں, تو کیا پھر محبت کا دعویٰ سچا ہوگا؟ اونچی گئی ہے. سوچنا چاہیے, مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہم میلاد منانے والوں کو اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے. آج نبی سے وعدہ کر لو, ان کے میلاد کا دن ہے, جو تمہاری کمزوری ہے وعدہ کر لو میں چھوڑ دوں گا, دیکھو کتنی رحمت ہوتی ہے. پکے نمازی بن جائیں, اپنی مسجدیں آباد رکھیں, اپنے عورتوں بچوں کو سنتیں سکھائیں, نبی کا ادب سکھائیں, محبت سکھائیں, تو کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی. ہاں, علامہ اقبال نے بھی ترجمانی کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے. قدرت کا پیغام ہے نا, انہوں نے ترجمانی کی. اللہ کی طرف سے کیا پیغام ملا؟ میرے حبیب سے وفا کرو تو ہم تمہارے.
کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نبی کے وفادار بن جاؤ، بیڑا سنیوں اپنے عقیدے میں لچک نہیں رکھنا، چٹان جیسے مضبوط عقیدے، چٹان جیسے، کیونکہ چٹان کو طوفان بھی نہیں ہلاتا، چٹان جیسے پکے عقیدے ہوں، ان میں کوئی لچک کسی بدعقیدہ کے لیے رعایت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ گھر گھر میلاد منانا ہے، سارا سال منانا ہے، اس مہینے میں تو خاص طور پر منانا ہے انشاءاللہ۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو